نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ الحمدللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 42 تک ہم کر چکے ہیں، اب سب ساتھی ساتھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 43 سے آج یعنی کہ 43 سے میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والوں یعنی کہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہی ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ نشہ سکر کہتے ہیں نشے کو، جی سکارا نشے کی حالت۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم تعلموا جان لو ما تقولون، جو تم بات کر رہے ہو، جو تمہارے الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں۔ اس آیت کے اوپر اس پہ غور کیجئے گا۔ یہ جو آیت ہے یعنی ویسے تو فقہ کے اعتبار سے آپ دیکھیں، وہ فرماتے ہیں نا کہ پورے قرآن میں کوئی 500 آیات ہیں جن میں سے سارے فقہ کے مسئلے نکلتے ہیں، باقی 5,500-6 ہزار کے قریب آیات جو ہیں وہ ان کا فقہ سے اتنا تعلق نہیں۔ یہ وہ آیت ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے ابھی کتنے مسائل اسی ایک آیت سے نکلیں گے۔ پہلا مسئلہ کیا نکلا کہ نماز کی نشے میں حالت میں نہیں جائیں، یہ مسئلہ نکلا۔ اس کا بیسک تو خیر مسئلہ ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں بھی ڈسکس کیا تھا۔ دیکھیں جو سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ آیا کہ شراب بری چیز ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں۔ پھر یہ آئی آیت، یہ سیکنڈ آیت نازل ہوئی۔ پھر تھرڈ اینڈ فائنل آیت اگلی صورت کی آیت نمبر 90 آئی تھنک، یا آیت 90-91 کے اندر پھر کیٹیگورک آ گیا کہ نہیں حرام ہے اب صلاح۔ تو وہ گریجولی ایک ایک کر کے احکامات دین کے آ رہے تھے۔ تو یہ وہ سیکنڈ آرڈر تھا جب آیا تو لوگوں نے بالکل اپنے جو شراب کی بوتلیں جو کچھ بھی تھا وہ سب پھینک دیا بعض اوقات، لیکن بعض وہ ایکچوئل جو پھینکا تھا وہ تو لاسٹ آیت کے اس وقت تھا۔ اس وقت یہ ہوا کہ اب کیونکہ آیا کہ نماز کی حالت میں نہیں جانا۔ غالباً اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یا کسی دوسرے صحابی کے حوالے سے، کہ وہ نماز کے دوران ہی اب وہ نشے کی حالت میں تھے۔ اب ظاہر ہے اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا تھا، تو انہوں نے جب پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ سورہ کافرون ہے نا، قل یا ایھا الکافرون، اس میں آتے ہیں نا لا اعبد ما تعبدون ہے، تو انہوں نے کچھ منہ سے شاید انا اعبد ما تعبدون فرما دیا یا کچھ اس طرح سے لفظ نکلا۔ تو اس لیے یہ آرڈر خاص طور سے ہے کہ نماز کی حالت میں آپ نشے کے پاس نہیں جاؤ، ایک پہلی چیز، یہاں تک کہ تم کیٹیگورکلی بتا سکو کہ جو بات کر رہے ہو۔ اچھا دوسرا مسئلہ دیکھیں، آگے آئی بات ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور نہ ہی جب تم جنبی حالت میں ہو یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں ہو، مگر یہ کہ عابری سبیل تم راستے کے کوئی مسافر ہو، اس اور یہ اگلی بات سے جوڑ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم نہا لو، کیونکہ وہ آگے تیمم کی بات آ رہی ہے، یہ اس لیے سفر کا ذکر آ رہا ہے۔ اچھا تو جنبی حالت میں نماز کے قریب میں جاؤ، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم نہا لو، غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا تم کسی سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا یہ کہ تم میں سے کسی کو وہی اگین غائط یعنی کہ کسی نے ٹوائلٹ پخانہ پیشاب یہ کر لیا یا وطی کر لی، تو اس حالت میں بھی وہ ناپاکی کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ والی جو چیزیں ہیں ساری، او لامستم النساء، یا تم نے عورت کو چھو لیا، فلم تجدوا ماء، پس اگر تم نے پانی نہ پایا، یو ڈنٹ فائنڈ واٹر، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ آیت مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار ایک مرتبہ گم ہو گیا تھا، یہ اونٹ بیٹھا ہوا تھا، اور لانگ سٹوری ہے، اسی میں غالباً حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے انہیں عاریتاً دیا تھا اور اس کے چکر میں ڈیلے ہو گئے ایٹسیٹرا۔ اینی ویز اس وقت یہ آرڈر نازل ہوا، اس وقت پانی کی وہاں پہ شارٹیج تھی، اور اس میں علماء نے بہرحال ڈیفائن بھی کیا ہے بہت ساری کہ بھائی پانی نہیں ہے، اگر دو بندے ہیں وہ کسی سفر پہ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پانی کی شارٹیج ہے، ایک آدمی کے پاس پانی ہے اگر، اور وہ دوسرے کو دینے سے منع کر دے تو وہ گنہگار نہیں ہے، دوسرا تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ تو او لامستم النساء کے اوپر اگین دیکھیں تو اس میں بھی پھر فقہا کا اختلاف ہے، اس میں صحابہ کا بھی اختلاف تھوڑا سا ملا مجھے۔ حضرت علی، حضرت
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے بڑے حضرات، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، یہ بڑے بڑے حضرات کا خیال یہ تھا ہے کہ او لامستم سے مراد ٹچ کرنا، چھو لینا بھی ہے. ٹچ بھی کر لیا عورت کو تو یہ والا لمستم کے اندر لمس یعنی لمس جو لفظ ہے نا ٹچ کرنا، وہ اس میں آ جاتا ہے. جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر اور غالباً ایک روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی یہی اوپینین ہے، بٹ بڑے بڑے صحابہ کا اوپینین یہ ہے جس کو پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اس اوپینین کو لیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ہمارے اس اوپینین کو زیادہ اسٹرانگ سمجھا ہے، ٹچ کرنے والے سے نہیں ہوتا، ان حضرات کے مطابق ہو جاتا ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اسی. اچھا پھر اس کے اندر سے بھی فردر ڈیویشن ہوگی کہ ٹچ کرنے سے مراد، اب دیکھیں اگر ایک بندہ ہے، ہم کہتے ہیں نا یار آپ ایک ہی فقہ کو فالو کریں ایٹ اے ٹائم، ایک کو کریں. بندہ کہتا ہے یار نہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف، آپ کہہ رہے ہیں امام حنیفہ بھی صحیح ہے، امام شافعی بھی صحیح ہیں، تو پھر دونوں کو مطلب اس کو بھی. اب دیکھیں فرق کیسے آ رہا ہے. ایک بندہ ہے وہ نماز کے لیے نکلنے لگا گھر سے، اس نے وضو کیا ہے. اب سپوز کریں اس نے اپنی بیوی کو ٹچ کر لیا، کہیں سے ہاتھ لگا لیا، تو اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا. اب یہ کہتا ہے نہیں میں تو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں، اور یہ گھر سے نکلا نماز پڑھنے کے لیے. اب سپوز کریں راستے میں کوئی پتھر، کچھ کانٹا، کچھ جس کو چبھا اور یہاں سے یا کہیں سے خون نکل آیا اس کا. اب ریورس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، امام شافعی کے مطابق نہیں ٹوٹا، خون نکلنے سے ان کے مطابق نہیں ٹوٹ. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں امام اب شافعی کو مانتا ہوں، میں ان کا فتویٰ لے لیتا ہوں، اور اس کا تو ہوگا کیا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی. امام شافعی کے مطابق بھی نہیں ہوگی رحمہ اللہ، کیونکہ ابھی اس کا ٹوٹ گیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق بھی نہیں ہوگی کیونکہ پہلے ٹوٹ گیا تھا، ابھی ٹوٹ گیا، اور ان کے مطابق پہلے. تو دونوں بڑے فقہا کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوئی، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو فقہا کو فالو کر رہا ہوں، تو بیسکلی اس کی نماز اس چھوٹے سے مسئلے سے بھی وہ ہو سکتی ہے، رہ سکتی ہے. تو لمس سے بہرحال اس طرح. اچھا اوپر آپ یہ دیکھیں دوسری چیز اس کے اندر، وانتم سکارا کے بعد حتی تعلموا فرمایا، حتی تفہموا نہیں فرمایا یا تفقہوا نہیں فرمایا. اس کی بھی علماء نے لکھا ہے تفقہوا مینس اس کی لاجک سمجھ آ جائے، بات کی دلیل آ جائے آپ کو. تفہموا وہ بات سمجھ آ جائے، اس کی لاجک سمجھ آ جائے، اور تفقہوا مینس اس کی فقہی دلیل آپ کو سمجھ آ جائے. بعض حضرات نے یہ ایک نیا مسئلہ نکالا کہ قرآن جس کو عربی نہیں آتی نا، وہ قرآن اس کے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا اس کو، کیونکہ قرآن کی عربی کی سمجھ نہیں آتی. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ تعلموا فرمایا، یعنی کہ اس کو صرف الفاظ کی سمجھ ضروری تھی، اس کو تفہموا نہ اس کے لیے سمجھنا ضروری تھا، اور نہ ہی تفقہوا نہ ہی اس کو دلیل معلوم ہونا ضروری تھی. تعلموا فرمایا مینس کہ بس اس کو اگر الفاظ سمجھ آ گئے تو اس کے لیے قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا لازم ہو گیا. یہ خیر قرآن کے اپنے ظاہر الفاظ، ایک لفظ ایک ہوتا ہے اور اس سے میننگز بہت سارے ڈرائیو ہوتے ہیں. تو اچھا پھر تیمم کا بھی طریقہ ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے، مٹی سے آپ نے ہاتھ رگڑا اور اپنے منہ پہ ملا دونوں ہاتھ، اور پھر یہاں سے لے کر کونی تک، نی ایلبو تک اپنا ہاتھ یوں اوپر سے پھیر لیں گے، تیمم ہو گیا، دیٹس اٹ. اور تیمم کے لیے کوئی مٹی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مٹی اٹھائیں گے، کوئی گندا اگر فار ایگزامپل کہیں دھول مٹی کسی جگہ پہ پڑی ہے لگی ہے تو اس سے بھی تیمم ہو جائے گا، پتھر سے ہو جائے گا، کسی بھی چیز سے ہو جائے گا. اور کوئی مسئلہ تو نہیں رہ گیا یہاں پہ؟ ہاں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ، سفر کے اوپر بھی آ گئی بات تھی کہ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً. اور اسی طرح اس سے بھی بڑا جو حلال حرام کا مسئلہ آ سکتا ہے نا فقہا کے اختلاف کے اندر، وہ آ سکتا ہے عورت کی عدت کے اندر. وہ ایبسولوٹ حلال حرام کا مسئلہ ہے، کیونکہ عدت کے مطابق تو کسی کی شادی نہیں ہو سکتی اس دوسری عورت سے. تو جب قرآن کیا کہتا ہے عدت کے مطابق ثلاثۃ قروء کا لفظ آتا ہے، 3 قروء یہ عورت اپنے آپ کو روکے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قروء یہ جو لفظ قرآن میں آئے گا وہ دوسری جگہ، اس کا مطلب ہے پاکی یعنی کہ طہارت. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے ناپاکی یعنی کہ پیریڈز، حیض، وہ ریورس میننگ ہے. تو اگر ایک عورت کو طلاق ہوئی سپوز کرے، یا اس کا شوہر مرنے پہ تو 4 مہینے ایک عورت کو طلاق ہوئی، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو 3 پاکی یعنی کہ 3 سائیکلز آف پاکی کے ہم کاؤنٹ کریں گے. امام شافعی فرما رہے ہیں کہ نہیں، اب ڈیپینڈز کہ وہ ابھی اس وقت کس حالت میں ہے، تو اس سے اوور آل 15 سے 20 دن کا فرق آ جائے گا، منیمم 15 سے 20 دن کا پورا فرق آ جائے گا. تو اب یا وہ اس کو فالو کرے گا یا اس کو، لیکن کہیں نہ کہیں پھنس سکتا ہے وہ. تو اس لیے ایک ہی کو فالو کر کے ریلیجسلی تو ہی آپ اصل شریعت میں کامیابی ہم انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں.
خیر اچھا، تو پانی نہیں ملا تو تیمم کر لے، سعیدن طیبن، پاک مٹی سے فرمایا. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، یہ وہ میں نے جو طریقہ بتایا کہ اپنے منہ کا مسح کرے، وجوہکم اپنے منہ کا مسح کرے، اور ایدیکم یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، اپنے ہاتھ کا مسح کرے. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بہت ہی غفور یعنی کہ مغفرت فرمانے والا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو؟ اگر کوئی لفظ نہیں سمجھ آ رہا آپ پوچھ سکتے ہیں. میں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا. یشترون الضلالہ، وہ بیچتے ہیں گمراہی کو. ویریدون ان تضلوا سبیل، اور ارادہ کرتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں راستے سے. اب ظاہر ہے اس سے بیسک مراد تو یہودی ہیں. یہ جو فرمایا نا اوتو نصیبا من الکتاب، کہ انہیں کتاب کا بعض حصہ دیا، تو ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جو پوری کتاب تو ہے ہی نہیں، کتاب میں ہیرا پھیری ہوئی، لیکن اوریجنل اسکرپچر جو ان کے پاس تھا وہ صرف تھوڑا محدود سرٹن لائنز ہوں گی بیسکلی، یا پوری بک تو اوریجنل نہیں تھی. تو نصیبا من الکتاب، انہیں کتاب کا دیا ہی کچھ چھوٹا سا حصہ دیا گیا. دوسرا میننگ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اسکرپچر کو جب بیان کرتے ہیں تو اس کے میننگ میں رد و بدل کر دیتے ہیں، ہیرا پھیری کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ یہ کتاب کا جو اوریجنل ہے اس سے نصیبا من ان کے پاس جو اوریجنل علم ہے وہ محدود کم ہو گیا، وہ کم ہو گیا. تو یہ سارے کچھ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ انہیں جو بہرحال کتاب دی گئی. اب یہ کرتے کیا ہیں کہ یشترون ضلالہ، یہ گمراہی بیچتے ہیں. ظاہر ہے لوگوں کو گمراہ، غلط باتیں، غلط مسائل بیان کرتے ہیں، اور ارادہ کرتے ہیں ان تضلوا سبیل، کہ تمہیں یہ راستے سے گمراہ کر دیں. واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جاننے والا. علم یعلم میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. علمہ کا مطلب بھی جاننے والا ہے، لیکن عالم زیادہ جاننے والا. جیسے اکبر زیادہ کبیر، کبیر کا اور اکبر کا مطلب سیم ہے. حامد کا اور احمد کا میننگ سیم ہے، میننگ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. احمدو کا مطلب بھی تعریف کرنے والا اور حامد کا مطلب بھی تعریف کرنے والا، لیکن احمدو یہ جس وزن پہ آتا ہے تو مطلب زیادہ تعریف کرے، اس سے زیادہ تعریف کرنے والا نہیں ہو سکتا. تو احمد حامد سے زیادہ تعریف کرنے والا ہوگا میننگ کے اعتبار سے. تو وکفیٰ باللہ ولیہ، اور کافی ہے ولی، اور وکفیٰ باللہ نصیرہ، اللہ تعالیٰ کافی ہے ان کا ولی اور کافی ہے ان کا نصیر، مددگار. خالد بھائی ساتھ ہی آپ سے ٹیسٹ پھر بعد میں لے لیتے ہیں. من الذین ہادوا یحرفون الکلام، ہاں یحرفون الکلم، جی بالکل، ان مواضعہ، اور من الذین ہادوا، وہ یہودیوں میں سے وہ لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو یحرفون الکلم، جو کلام کو یا کتاب جیسی باتوں کو اس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، تحریفات کرتے ہیں. ان مواضعہ، مواضع مطلب اس کی جو جگہ ہوتی ہے نا، اس کی آیات کو، اس کے مسائل کو آگے پیچھے ہیرا پھیری کرتے ہیں. ویقولون، اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں نا یہودی، تو وہ کہتے ہیں سمعنا، اور پھر آہستہ سے بولتے ہیں وعصینا، یعنی کہ پہلے زور سے بولا سمعنا، سمع یسمع سننا، تو ہم نے آپ کو سنا. عصا کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کو. تو سمعنا ہم نے سنا، اور پھر آہستہ سے بولتے ہیں اور ہم نے نہیں مانا، ہم نے اگنور بھی نہیں. اگنور تو مطلب ہوتا ہے یہ آؤٹ رائٹ کہتے ہیں، نہیں رد، ہم نے رد کیا آپ کی بات. کدھر گیا نہیں وہ، ہاں میرا، ہاں. واسمع غیر مسمع، یا اور کیا کہتے ہیں؟ اسمع سنا ہم نے، غیر مسمع اور ہم نے انسنا کر دیا. پھر وہ آگے سے بات کرتے ہیں، یعنی کہ منہ پہ سامنے سے آپ کی بات سنتے ہیں، اور غیر اس کے بارے میں غیر مسمع کے بارے میں آتا ہے کہ غالباً یہ کوئی بڑا، یعنی کہ اس سے میننگ بالکل ہی اینٹی سمع کے ڈرائیو ہو جاتا ہے، کہ یعنی کہ آپ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کو سمجھ سکیں، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ میں محفوظ فرمائے. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْنَا غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا، اور کہتے ہیں رائنا. اب رائنا کے اوپر بہت ساری تفسیر میں اتنی لمبی ڈیٹیل اگین لکھی ہوئی تھی. لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، آسان ہے ان کی زبانوں پر، لسان کے اوپر.
وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اور اگر وہ لوگ کہتے سمعنا واطعنا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع وانظرنا اور ہم نے سنا اور ہم نے دیکھا، لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واقوم اور زیادہ مضبوط ہوتا، ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم اور لیکن ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا بس نہیں یہ لوگ ایمان لاتے مگر ان میں سے بہت ہی تھوڑے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے چند۔ یا ایھا الذین آمنوا اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، ایمان والوں نہیں، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، آمنوا بما نزلنا ایمان لاؤ اس کے اوپر، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم یہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس آلریڈی لکھا ہوا کتاب میں موجود ہے، یعنی کہ تورات تمہارے پاس موجود ہے، من قبل اس سے پہلے کہ ان نطمس وجوہا کہ بالکل غارق کر دیں چہرے کو، مطلب یہ ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر جو تمہارے پاس موجود ہے، اسی کی تصدیق کرتی ہے، اس سے پہلے بھی آئی ہے، اس سے پہلے کہ تمہارا یعنی کہ بیسکلی تمہارا چہرہ غرق ہو جائے، فنردھا علی ادبارہا اور پس لوٹائے جائیں تمہیں ادبار کہتے ہیں بیسکلی بیک کو، تمہارے بیک کے بل تمہیں لوٹایا جائے، ایک سزا کا فارم، او نلعنہم اور یا ہم لوگ لعنت دیں، کما لعنا اصحاب السبت جیسے کہ اصحاب لعنت سے مراد مطلب ملعون ہو جائیں یہ لوگ، جیسے کہ اصحاب السبت جو اصحاب سبت تھے نا سیٹرڈے کو، جن نے کہا تھا مچھلی نہیں پکڑنا، اور پیچھے آیا تھا نا کونوا قردۃ خاسئین، انہیں اللہ نے کہا کہ تم بندر بن جاؤ تو وہ بندر بن گئے، تو یہ اس لیے ان کا لفظ ہے کہ ایسے نہ ان جیسے ہو، وہ جیسا اس جیسا تمہارا حشر ہو، وکان امر اللہ مفعولا اور یہ امر اللہ کے نزدیک کرنے والا ہے، مفعولا مینز کہ یعنی اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت کرتا کہ شرک کیا گیا اس کے ساتھ کسی کو بھی، ویغفر ما دون ذالک اور مغفرت کر دیتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور گناہ نہیں سمجھا جائے گا، بات صرف یہی ہے، ظاہر ہے وہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کی مصداق ہوگا کہ جو کلمے میں موت ہوگی تو اس کی جنت ایک نہ ایک دن ضرور واجب ہوگی، اور شرک سے بڑا کوئی ظلم ہوگا نہیں، ان الشرک لظلم عظیم اس آتا ہے نا، تو ذالک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فقد افترى تو قد مینس شورلی، اب اس نے یعنی صرف جس نے شرک کیا قد مینس شورلی تحقیق، تو ضرور و ضرور مور شورلی اس نے افترا عزبن قزیمہ اس نے گڑھ لیا، اسم کہتے ہیں گناہ کو، بہت ہی بڑا گناہ کو اس نے گڑھ لیا اپنے پاس سے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو تزکیہ کرتے ہیں اپنا ہی، یعنی کہ اپنی خود نفس کی پاکی حاصل کرتے ہیں، اپنا ہی اصلاح کرتے ہیں بیسکلی، بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ تعالیٰ تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے جس کو چاہے، ولا یظلمون فتیلا اور کوئی بھی ذرہ برابر بھی اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا۔ فتیلہ کا کیا مطلب؟ فتیلہ کا مطلب بہت ہی مائنر چھوٹا کچھ کسی شے کا نام ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ذرہ برابر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں رکوع ختم ہو گیا غالباً، تو اچھا اگلی بھی ہے، اس میں آ نہیں رہا تھا، سوری۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب دیکھو ان لوگوں کو، انظر مینز دیکھو ان کو کیسے، یفترون علی اللہ الکذب انہوں نے کیسے افترا مینز اگین باندھ دیا ہے اللہ پر جھوٹ، وکفا بہ اسما مبینہ اور
یہ کافی ہے، بہت ہی بڑا گناہ. اسم مبینہ، مبین مینز واضح، بالکل کلیئر، بہت بڑا گناہ ہے یہ. رکو ختم ہو گیا؟ چلے میں یہاں رک جاتا ہوں. اگر ان میں سے کوئی بھی آئے لفظ پہ آپ کا ہو سوال تو آپ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.